السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 243 سے۔ بعد از عصر نماز میں اجتہاد خلیفہ۔ تمیم داری سے منقول ہے کہ اس نے عمر بن خطاب کی ممانعت کے باوجود نماز عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ عمر اس کے پاس آئے اور اسے اپنے کوڑے سے مارنے لگے۔ تمیم نے نماز کے دوران اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ عمر بیٹھ گئے۔ جب تمیم نماز سے فارغ ہوا تو عمر نے پوچھا، آپ نے کیوں مارا؟ عمر نے کہا، اس لیے کہ میری ممانعت کے بعد بھی تم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس نے کہا، بے شک میں نے وہ 2 رکعت ایسے انسان کے ہمراہ پڑھی ہے جو آپ سے بہتر تھا، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، اے لوگو، میں تم سے خوف زدہ نہیں، لیکن تمہارے بعد آنے والے افراد سے مجھے ڈر لگتا ہے، کہیں وہ مغرب و عصر کے درمیان نماز ادا کریں، یہاں تک کہ ایسا وقت داخل ہو جائے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی ممانعت کی ہے۔ اس لیے انہوں نے عصر و مغرب کو باہم متصل کر دیا۔ وبیرہ سے منقول ہے کہ عمر نے تمیم داری کو دیکھا کہ نماز عصر کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، دیکھتے ہی اس پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ تمیم نے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ اے عمر، آپ مجھے ایسی نماز کے لیے مار رہے ہیں جسے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، اے تمیم، تمام لوگ تمہاری طرح نہیں ہیں جو ہر چیز سے واقف ہوں۔ عروہ بن زبیر سے منقول ہے، عمر لوگوں کے ہمراہ باہر گئے اور انہیں ان 2 رکعتوں کی وجہ سے زد و کوب کیا جسے انہوں نے نماز عصر کے بعد ادا کیا تھا۔ ادھر سے تمیم داری کا گزر ہوا۔ اس نے کہا، میں ان 2 رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کروں گا جسے میں نے آپ سے بہتر انسان کے ہمراہ ادا کیا ہے، اور وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر عمر نے کہا، اگر لوگ تمہاری طرح ہوتے تو مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ ہیثمی نے مجمع میں اسے صحیح تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ طبرانی کے رجال و احادیث معتبر اور موثق ہیں۔ صائب بن یزید سے منقول ہے کہ اس نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ منقدر کو بعد از نماز عصر مار رہے ہیں۔ اسود سے منقول ہے کہ عمر لوگوں کو نماز عصر کے بعد والی 2 رکعت نماز پر زد و کوب کرتے تھے۔ خالد بن جہنی سے مروی ہے، عمر بن خطاب نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے دیکھا کہ نماز عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آئے اور نماز کی حالت میں اسے کوڑے مارنے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو زید نے کہا، اے رہبر مسلمین، ماریے خدا کی قسم، رسول خدا کو پڑھتا ہوا دیکھنے کے بعد ان 2 رکعتوں کو ہرگز ترک نہیں کروں گا۔ یہ سن کر عمر اس کے پاس ہی بیٹھ کر کہنے لگے، اے زید بن خالد، اگر لوگوں سے خوف زدہ نہ ہوتا کہ وہ آئندہ نمازوں کے لیے زینہ نہ قرار دے دیں تو میں ان 2 رکعتوں پر ہرگز نہ مارتا۔ ہیثمی نے مجموعے میں اس کی سند کو معتبر کہا ہے۔ طاؤس سے منقول ہے کہ ابو ایوب انصاری خلافت عمر سے قبل نماز عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جب عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ترک کر دیا اور عمر کی وفات کے بعد پھر سے شروع کر دی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ نے اتنے دنوں بعد کیوں شروع کی؟ کہا، عمر لوگوں کو اس 2 رکعت نماز پر مارتے تھے۔ مسلم بن مختار بن فلفل سے منقول ہے، میں نے انس بن مالک سے بعد از نماز عصر نافلہ کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا، عمر لوگوں کو نماز عصر کے بعد والی نماز پر زد و کوب کرتے تھے، اور رسول خدا کے عہد میں غروب آفتاب کے بعد قبل از مغرب ان 2 رکعتوں کو انجام دیا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نماز پڑھتے تھے؟ کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ نماز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑھتا ہوا دیکھ کر اس کا حکم دیتے تھے اور نہ ہی اس کی ممانعت کرتے تھے۔ ابو العباس سراج اپنی سند میں
مقدام بن شرح سے نقل کر کے کہتے ہیں، میں نے عائشہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق سوال کیا کہ وہ نماز ظہر کیسے پڑھتے تھے۔ کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کا آدھا حصہ گزار کر نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر عصر کی نماز ادا کرتے تھے، پھر عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا، عمر لوگوں کو اس 2 رکعت پر مارتے اور اس کی سختی سے ممانعت کرتے تھے۔ یہ سن کر عائشہ نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پڑھتے تھے اور میں اچھی طرح واقف ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بجا لاتے تھے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، خلیفہ کی فقاہت بھی عجیب و غریب ہے۔ وہ لوگوں کو اس نماز سے منع کرتے تھے جو سنت کے ذریعے ثابت ہے۔ رسول خدا اسے پڑھتے تھے اور نماز عصر کے بعد ہرگز اسے ترک نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح میں یہ بات موجود ہے کہ خود عائشہ نے اس کی خبر دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی قسم جس نے رسول کو جوار رحمت میں جگہ دی، انہوں نے اس وقت تک اسے ترک نہیں کیا جب تک خداوند عالم نے سے ملاقات نہ کر لی۔ اکثر اوقات آپ ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا، میرے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد 2 سجدوں کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے، اور کہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ہوں اور ان 2 رکعتوں کو ادا نہ کیا ہو۔ بحیقی کی عبارت ہے، ایمن کا بیان ہے کہ عمر بن خطاب لوگوں کو بعد عصر نافلہ کی ممانعت کرتے اور انہیں مارتے تھے۔ یہ سن کر عائشہ نے کہا، سچ کہا، لیکن رسول خدا ان 2 رکعتوں کو بجا لاتے تھے۔ ابی سعید خضری کا بیان ہے کہ عمر بن خطاب لوگوں کو 2 رکعت پر مارتے تھے، یعنی سفیدی صبح اور طلوع آفتاب کے درمیان کی نماز پر۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے ابن زبیر کو اسے پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے منع کیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم دونوں عائشہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ام المومنین، یہ مجھے منع کرتا ہے۔ یہ سن کر عائشہ نے کہا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ اسے بجا لاتے تھے۔ حضرت کے اس عمل کے تمام صحابہ و تابعین نے ان کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی پیروی کی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس نافلہ کی اجازت سے مروی ہے، ان میں حضرت علی، زبیر ابن زبیر، تمیم داری، نعمان بن بشیر، ابو ایوب انصاری، ام المومنین عائشہ، اسود بن یزید، عمر بن میمون، عبداللہ بن مسعود، بلال، ابو داؤد، ابن عباس، مسروق، شریح، عبداللہ بن حزیل، ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن اسود، عبد الرحمن بن بھیمانی اور احنف بن قیس شامل ہیں۔ کیا کوئی نہیں جو سوال کرے اس اتصال کی کراہت کی علت کیا ہے؟ حالانکہ شریعت کی طرف سے انہیں ایسا کوئی حق حاصل نہیں جو اس اتصال کی مخالفت کریں۔ بالفرض انہوں نے اگر اس اتصال کی کراہت کو لکھا ہے، پھر بھی ان 2 رکعتوں کی ممانعت کیوں، جبکہ یہ 2 رکعت عصر و مغرب کے درمیان کی فاصلے کو پر کرنے والی ہیں؟ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ 2 رکعت عصر اور مغرب کے درمیان وقت کو پر کرنے والی ہیں، تو واجب تو یہ تھا کہ اس نماز کی مخالفت کریں جو مغرب کے اول وقت میں ہے، اس نماز کے علاوہ جس کی کراہت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ لیکن ان کے اجتہاد کی کیا اہمیت، جبکہ خود لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بجا لاتے تھے اور لوگوں کو بھی اسے منع نہیں فرماتے تھے۔ جہاں تک عمر کے خوف کا سوال ہے، کہیں لوگ اس سے عصر و مغرب کے وقت کو متصل نہ کر دیں۔ کیا یہ رسول خدا کے علم سے پوشیدہ رہ گیا تھا کہ انہوں نے ان 2 رکعتوں کو قانونی حیثیت دے دی، یا یہ کہ وہ اس سے واقف تھے لیکن اس پر کوئی توجہ نہ دی؟ کیا دینی امور میں خلیفہ کے نظریات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریات سے زیادہ قوی تھے؟ خدا کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام باتوں سے واقف تھے اور ایسا کوئی نقصان نہیں دیکھا جس سے عمر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ عجم کے بارے میں خلیفہ کا نظریہ۔ امام مالک نے قابل اعتماد شخص سے روایت کی ہے کہ اس نے
سعید بن مسیب کو کہتے سنا کہ عمر ابن خطاب اجمیوں کو میراث دینے سے منع کرتے تھے، ہاں اگر عرب میں پیدا ہوا تو اسے محروم نہیں رکھتے تھے۔ مالک کا بیان ہے کہ اگر حاملہ عورت دشمن کی سرزمین سے آئے اور عرب میں بچہ پیدا کرے تو عمر ماں کی موت کے بعد فرزند کو میراث دیتے تھے، اور بچے کی موت کی صورت میں ماں کو میراث دیتے تھے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں اس حکم کو عربی تعصب اور عناد پر محمول کرنا چاہیے۔ بے شک مسلمانوں کے درمیان میراث کی تقسیم مساوی ہے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی، چاہے جہاں پیدا ہوں اور کسی بھی خطے ارض پر زندگی بسر کریں۔ اسی اساس پر قرآن مجید کی آیات موجود ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ قرآن مجید میں عموم کی تخصیص نہیں کی گئی۔ وراثت کے لیے سرزمین عرب پر پیدا ہونے کی شرط اسلامی شرائط میں سے نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ تعصب اور عناد بہت سے موقعوں پر اجتماعی رشتوں کو پارا کر دیتا ہے اور مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے کا موجب بنتا ہے۔ مسلمان تو آپس میں کنگھی کے دانوں کی طرح ہیں، ان کے درمیان کوئی برتری اور فوقیت نہیں مگر تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے۔ خدا کا ارشاد ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسری جگہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں پروردگار فرماتا ہے بے شک خدا کے نزدیک متقی و پرہیزگار صاحب عظمت و بزرگی ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے پروردگار اگر میں قرآن کو عجمی قرار دیتا تو یہ لوگ کہتے کیا یہ قرآن عجمی ہے جبکہ اس کے مخاطب عربی۔ خاتم المرسلین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ چنانچہ حج کے موقع پر دیے گئے خطبے سے اس بات کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ مکے میں رسول کا خطبہ، اے لوگو بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال و متاع حلال نہیں مگر صرف نیک خواہشات کے ساتھ۔ کیا میں نے یہ بات پہنچا دی؟ خدایا گواہ رہنا، لہٰذا تم لوگ میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا اور مرتد نہ ہو جانا کہ میں تم میں سے بعض کو بعض کی گردنیں اڑانے لگیں۔ بے شک میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ جب تک ان سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کتاب خدا ہے، آگاہ رہو کہ میں نے پہنچا دیا۔ خدایا تو گواہ رہنا۔ اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، در حقیقت تمہارا باپ ایک ہے، تم سب کے سب حضرت آدم سے ہو اور حضرت آدم مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب تقوی اور پرہیزگار ہو۔ عربوں کو عجموں پر کوئی برتری و فضیلت حاصل نہیں مگر صرف اور صرف پرہیزگاری کے ذریعے۔ جان لو کہ میں نے پہنچا دیا۔ خدایا گواہ رہنا۔ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تو پھر حاضرین غائبین کو باخبر کر دیں۔ احمد کے الفاظ ہیں جان لو کہ عربوں کو عجموں پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں، اور نہ عجموں کو عربوں پر اور نہ ہی سرخ و سیاہ کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے مگر تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے۔ حیثمی کا بیان ہے کہ اس کے روادتہ ثقہ و صحیح ہے۔ کبیر طبرانی کی عبارت ہے اے لوگوں تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا گیا اور تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ تمہاری شناسائی ہو سکے۔ بے شک تم میں خدا کے نزدیک سب سے بہتر و پرہیزگار وہ ہے، لہٰذا نہ عربوں کو عجمیوں پر اور نہ ہی عجمیوں کو عربوں پر برتری حاصل ہے مگر پرہیزگاری کی وجہ سے۔ ابن قمیم کے الفاظ ہیں عربوں کو عجمیوں پر اور نہ ہی عجمیوں کو عربوں پر، نہ گورے کو کالے پر اور نہ ہی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں اور حضرت آدم خاک سے بنائے گئے ہیں۔ بحیقی کی نقل کردہ ایک صحیح حدیث میں رسول خدا کا ارشاد ہے
دین اور دینداری اور عمل کے علاوہ کسی انسان کو دوسرے پر فضیلت اور برتری حاصل نہیں۔ اگر ہم فضیلت و برتری جسمانیت میں فرض کریں تو شائع و مشہور اور متداول اول احکام اور قوانین کے برخلاف ہوگا، اور مسلمان پہلے ہی دن سے برادری و برابری اور اتحاد کے بے پناہ محتاج ہیں، اس لیے کہ زندیق و کفار مسلسل اسلام و مسلمین کے خلاف برسر پیکار ہیں۔